بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جو ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ قرآن مجید علماء کے لیے نازل نہیں ہوئی، ہم میں سے ہر انسان کے لیے قرآن مجید نازل ہوئی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح اور شام قرآن مجید کو کھولے، پڑھے، دیکھے کہ رب نے اس کے لیے کیا پیغام نازل فرمایا، رب اس سے کیا چاہتا ہے، اور رب العالمین کی رضامندی کے لیے دنیا میں کیا کچھ اسے کرنا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب عقیدہ و عقیدت ہے، یہ عقیدہ و عمل کا محکم نظام ہے، یہ عروج زوال کا آسمانی قانون ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہو اور وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جائے، وہ قوم خسارے میں چلے جائے، یہ ناممکن ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے پاس قرآن جیسی مقدس کتاب ہے، وہ حاکم نہیں محکوم ہے، وہ بادشاہ نہیں مظلوم اور غلام ہے، تو یاد رکھیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ اور افسوس کی بات کہ آج یہ حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ کہ پروردگار اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور بعض قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ وہ قومی جو قرآن کو اپنا لیتی ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتی ہے، ان کی صبح ان کی شام قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اللہ انہیں بادشاہ، حاکم اور انہیں سلطنت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ قومیں جو قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہوئے بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، قرآن کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ضلالت اور گمراہی میں چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو غلام بنا دیتا ہے، ایسی قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ آج ہمارا اور قرآن مجید کا کیا واسطہ رہا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوئے ایک عشرہ، ایک دہا مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے کتنا قرآن مجید پڑھا، اللہ کے کتنے پیغام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے نفس سے سوال کریں کہ زندگی گزر گئی 60 سالہ، 70 سالہ، 25 سالہ، 20 سالہ زندگی گزر گئی، کیا ہم نے قرآن مجید کو پڑھا؟ کل قیامت کے دن رب جب پوچھے گا میں نے تیری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی تھی، تو نے اس کتاب کو پڑھا، میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی، میرے پیغام کو اپنے سینے تک، دل تک پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا کہیں گے رب سے؟ آپ نے مصروف تھا، بزی تھا، ڈیوٹی تھی، ٹی وی دیکھنا تھا، سیریل دیکھنا تھا، فون استعمال کرنا تھا، دوستوں کے ساتھ چائے پینی تھی، یہ رب سے کہو گے؟ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دینا ہوگا۔ یہ قرآن شفا والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کریمہ کسی بھی قسم کے بیمار انسان پر پڑھے، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا، اس کی وہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی، وہ بیماری اس سے ختم ہو جائے گی اگر قرآن مجید کی تلاوت اس پر کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آ رہے ہیں اور راستے میں رات ہو گئی، تو قریب میں ایک گاؤں تھا، بولا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم مسافر ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ رات ہو گئی، ابو سعید اپنے قافلے کے ساتھ باہر کھڑے رہے، اور پھر رات کے موقع پر گاؤں سے ایک آدمی آیا اور بولا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کو جانتا ہے؟ ابو سعید نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ کام فری میں نہیں کروں گا، میں اس کے لیے 40 بکریاں کا مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت جو نہیں کی۔ ابو سعید خدری وہاں پر گئے، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس آدمی کو شفا مل گئی۔ اس آدمی کو شفا مل گئی۔ قرآن مجید پڑھے میرے بھائیوں، بہت زیادہ عمدہ آیتیں ہیں۔ ایک عربی کا واقعہ میں نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عربی تھا، اس کی بیوی نے نخرے کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو مجھ سے کام نہیں ہوتا، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے مجھ سے یہ گھر کے کام ہوتے نہیں ہیں، آپ ایک کام کرو ہوٹل سے منگواؤ، اور یہ ایک گھر میں نوکرانی رکھ دو جو جھاڑو پوچھا اور برتن مانجے
ماجری نے میری مدد کرے. اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری طبیعت ٹھیک تھک جاتی ہے نا, میں تمہیں رقیہ شرعیہ کرتا ہوں, قرآن مجید سے تمہیں دم کرتا ہوں. اور پھر اس نے آیت کریمہ پڑھی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. بہت اٹھ کے کھڑی ہوئی, بولی نہیں میں گھر کے پورے کام کروں گی, مجھے کوئی خادمہ کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور جو تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہے 2 3 4 سے نکاح کر لو, 3 سے نکاح کر لو یا 2 سے نکاح کر لو. یہ آیت کریمہ سنی تو اٹھ کر بیٹھے کہ مجھے کوئی شوہر نہیں چاہیے, اپنے گھر کے کام میں خود کر لو. تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے فوائد ہوتے ہیں. اب حاضر جواب بنے گی. آج روشنی کا مینار ہمارے پاس موجود ہے اور ہم تاریکی میں پھر رہے ہیں. آج کتاب حکمت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بالوقوفوں والی حرکت کرتے ہیں. آج کتاب راہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ضلالت اور گمراہی میں چلے جا رہے ہیں. ماہر القادری کے وہ اشعار سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارا اور قرآن کا واسطہ اور تعلق بس اتنا رہ گیا. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے, پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. ہمارا قرآن کا بس اتنا ہی ہے. کبھی کورٹ کچہری میں گئے تو قرآن آیا, اس پر ہاتھ رکھ کے ہم نے قسم کھا لی. قرآن مجید ہم مسجد میں دیکھتے ہیں, یہ رمضان کو گزر جانے دو, 1 مہینے کے بعد آنا, اسی مسجد میں آنا. یہ قرآن مجید کے جو الماری ہے, ایک مرتبہ کسی قرآن کو ہاتھ لگانا نہیں ہوگا, آپ کے ہاتھوں پر دھول آئی. کیوں؟ انہیں پڑھنے والا کوئی موجود نہیں. لہذا ہمیں اپنا تعلق اور واسطہ قرآن مجید سے مضبوط کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں بادشاہ بنائے گا, حاکم بنائے گا, سلطنتیں ہمارے نام لکھ کر رکھ دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.